الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایسے مقام کو منتخب کیا جہاں وہ دشمن کو ڈراتا ہے اور دشمن اسے خوف زدہ رکھتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت آ جاتی ہے، اس کے لیے اس سجدہ گزار کا ثواب لکھا جاتا ہے جو قیامت تک اپنا سر نہیں اٹھاتا، اور اس قیام کرنے والے کا اجر لکھا جاتا ہے جو کبھی نہیں بیٹھتا، اور اس روزے دار کا ثواب لکھا جاتا ہے جو کبھی روزہ نہیں چھوڑتا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنی روح نکلنے سے پہلے اپنے اگلے مقام کو دیکھ لے سوائے مرابط کے اس کا عمل جاری رہتا ہے اور اس کی روزی جاری کر دی جاتی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر میت کا عمل اس کی موت پر ختم ہو جاتا ہے اس شخص کے سوا جس کو موت جہاد میں آ جائے کہ اس کا عمل قیامت کے دن اٹھنے تک جاری رہے گا۔ ابو صالح حمصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو پل صراط سے ہوا کی تیزی سے گزر جائیں گے، نہ ان سے حساب ہوگا اور نہ عذاب۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ خوش قسمت کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو رباط کے دوران میں انتقال کر گئے۔ تین چار حدیثیں پڑھی اور تمام حدیثیں جو ہیں ان کا تعلق رباط سے ہے۔ رباط کا مطلب کیا ہے؟ رباط کہتے ہیں
کہ اسلامی سرحدوں کا پہرا دینا، اسلامی لشکر کا پہرا دینا، اسے رباط کہتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامی سرحد سے کیا مراد ہے، اور اسلامی لشکر سے کیا مراد ہے۔ اسلامی سرحد سے مراد اس علاقے کی سرحد جہاں پر اسلامی نظام نافذ ہو، جہاں پر قرآن و حدیث قانون ہو، جہاں پر اللہ کا قانون جاری اور ساری ہو، اس علاقے کو اسلامی علاقہ کہتے ہیں۔ اسلامی سرحد سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اپنے ملک کے ساتھ اسلامی نام لگا دے، اس سے وہ اسلامی نہیں بن جائے گا۔ جس طرح یہاں پر جمہوری نظام، پارلیمانی نظام یا فوجی نظام وغیرہ رائج ہے، اور نام کے حساب سے اسے اسلامی کہا جاتا ہے، لیکن اس طرح وہ اسلامی نہیں بن جاتا جب تک کہ قرآن و حدیث کا نفاذ نہ ہو اور جو غیر اسلامی کفر کے نظام ہیں، چاہے وہ بادشاہی نظام ہو، پارلیمانی جمہوری نظام ہو، فوجی نظام ہو یا کوئی اور نظام ہو، اس کا خاتمہ نہ ہو جائے اور قرآن و حدیث کی بالادستی قائم نہ ہو جائے، وہ زمین، وہ خطہ اسلامی نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اسلامی سرحدیں ہیں اور وہاں پر وہ ان کا پہرا دے رہا ہو تو وہ اس کو رباط کہتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی لشکر ہو، اسلام کے مجاہدین کا لشکر ہو جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہوں، تو ان کا پہرا دے تو وہ بھی رباط، اس کو بھی رباط کہتے ہیں۔ تو پہلی حدیث جو پڑھی اس میں فرمایا کہ جو کوئی ایسے مقام کو منتخب کرتا ہے جہاں وہ دشمن کو ڈراتا ہے اور دشمن اسے ڈراتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کے دشمنوں، اللہ کے دین کے دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، ان سے برسر پیکار ہے، ان سے برسر پیکار ہے اور اسلامی سرحد کو وسعت دے رہا ہے، اس کو آگے بڑھا رہا ہے، تو وہ دشمن پر حملہ کرتا ہے اور دشمن اس پر حملہ کرتے ہیں، وہ دشمن کو خوفزدہ رکھتا ہے اور دشمن بھی اسے ڈراتے ہیں، اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، تو اس کے لیے جو ثواب لکھا جاتا ہے کہ ایسا سجدہ گزار جو سجدے میں گر جائے اور قیامت تک سجدے سے نہ اٹھے، ایسا سجدہ کرنے والے کا ثواب اسے ملتا ہے کہ سجدے میں چلا جائے اور پھر سجدے سے قیامت تک کے لیے نہ اٹھے، اور ایسا قیام کرنے والا یعنی نماز پڑھنے والا، نماز میں کھڑا ہونے والا جو کبھی بیٹھتا ہی نہیں، مسلسل قیام کے اندر ہے، مسلسل نماز میں کھڑا ہے،
اور ایسا روزہ دار جو روزہ چھوڑتا ہی نہیں. اتنا عظیم ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ وہ گویا ایسا سجدہ کرنے والا، ایسا نماز میں کھڑا ہونے والا اور ایسا روزے دار ہے جو قیامت تک اس میں لگا ہوا ہے. یہ اس کے لیے جو کہ جہاد کے اندر لگا ہوا ہے، رباط کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ کے دشمنوں سے برسر پیکار ہے، دشمنوں پر حملہ کر رہا ہے، دشمن اس پر حملہ کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے. دوسری حدیث جو پڑھی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے مقام کو دیکھ لے روح نکلنے سے پہلے سوائے مرابط کے، اور اس کا عمل اور اس کی روزی جاری رہتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو رباط میں لگا ہوتا ہے، جو اسلامی سرحدوں پر کھڑا ہوا ہے اور دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، دشمن کو ڈرا رہا ہے، دشمن اسے ڈرا رہے ہیں، تو جب اس کی موت آتی ہے تو روح نکلنے سے پہلے اللہ پاک اس کو جنت کا مقام دکھا دیتا ہے، جو اس کا مقام ہے، اور مرنے کے بعد اس کا عمل جاری رہتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ مر گیا تو اب جو رباط کا ثواب تھا وہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ پاک اس کے رباط کے ثواب کو مرنے کے بعد بھی جاری رکھتا ہے، اور اس کو جنت سے روزی دی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ اس کے لیے ہے جو رباط میں لگا ہوا ہے، اسلامی سرحد پر پہرا دے رہا ہے، وہاں دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے اور دشمن کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے. تو اس کے لیے یہ عظیم ثواب جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. تیسری حدیث جو پڑھی کہ قیامت کے دن ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو پل صراط پر ہوا کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے، نہ ان سے حساب ہوگا اور نہ عذاب ہوگا. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رباط کے دوران میں انتقال کرے. 3 حدیثیں پڑھی ہیں، تینوں کتاب الجہاد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب سے ہیں. عبداللہ ابن مبارک جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے بڑے مجاہد آدمی تھے. انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی کتاب الجہاد. تو پہلی حدیث، اب تینوں حدیثوں کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. پہلی حدیث کہ جو ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ مشرکین کو ڈرا رہا ہے اور مشرکین اس کو ڈرا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، برسر پیکار ہے
اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ شہید ہو یعنی دشمن کے ہاتھوں، بلکہ کسی بھی طرح اس کو اس حالت میں موت آ جاتی ہے تو اس کو جو ثواب ملتا ہے ایسا سجدہ کرنے والے کا جو قیامت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، اور ایسا نماز میں قیام کرنے والے کا جو قیامت تک بیٹھتا نہیں ہے، اور ایسا روزے دار کا جو روزہ افطار نہیں کرتا قیامت تک۔ اور دوسری حدیث جو موقوف حدیث ہے، صحابی سے مروی ہے، لیکن ظاہر ہے صحابہ کرام نے یہ حدیث خود تو نہیں بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے وہ بیان کرتے تھے کہ اللہ کی سرحدوں، اسلام کی سرحدوں کا پہرا دینے والا، اس کا اجر اور اس کی روزی جاری رہتی ہے، اور روح نکلنے سے پہلے اللہ پاک اس کو اس کا جنت میں مقام دکھا دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث کہ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر وہ ہوا کی تیزی کی طرح گزر جائے گا۔ اب پل صراط جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر پل ہے، اور سب کو اس پل سے گزرنا پڑے گا، اور وہ پل جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تیزی میں تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ جہنم کے اوپر پل جو ہے وہ ہوگا، اور اس پر سے گزرنا پڑے گا، اور لوگ جو ہے اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزریں گے۔ کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، تو کوئی ہوا کی طرح گزرے گا، تو کوئی چل کے گزرے گا، تو کوئی سوار ہو کے گزرے گا، اور کوئی جو رینگ کے گزرے گا، اور کوئی جو ہے وہ جہنم میں گر جائے گا، اور کوئی جو ہے وہ زخمی ہوتے ہوتے گرتے پھرتے اس سے پار ہوگا۔ تو انتہائی خطرناک۔ تو اسلامی سرحدوں کا پہرا دینے والے جو کہ اللہ کے دشمنوں سے برسر پیکار ہے، وہ ہوا کی طرح اس سے گزر جائے گا، ان سے حساب بھی نہیں ہوگا، نہ ان سے کوئی عذاب ہوگا۔ یہ وہ ہیں جو کہ مرابط ہیں، جو رباط کے اندر ہے، اور رباط کے اندر ان کو موت آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ اکبر کتنے عظیم الشان ثواب ہیں اس آدمی کے لیے جو اسلامی سرحدوں پر ڈٹا ہوتا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے برسر پیکار ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اسلامی سرحد سے مراد اس علاقے کی سرحد ہے جہاں پر قرآن و حدیث نافذ ہو۔ یہ نہیں کہ اسلامی لکھ دیا اپنے ملک کے ساتھ اور وہ اسلامی بن گیا، تو کسی کافر کو اگر کلمہ لکھ کر اسے گلے میں ڈال دو تو مسلمان تو نہیں ہو جائے گا نا۔ تو اسلامی سرحد سے مراد وہ علاقہ جہاں پر قرآن و حدیث نافذ ہے، سمجھے نا؟ وہاں پر دوسرے نظامات، یہ جو ہمارے یہاں پر جو نظام رائج ہے، جمہوریت ہوتی ہے کبھی، تو کبھی جو ہے وہ فوجی نظام آ جاتا ہے۔ جب جمہوریت ہوتی ہے تو پارلیمان جو بولتی ہے اس کو قانون بنا دیا جاتا ہے۔ جب فوجی نظام آتا ہے تو جو مارشل لا کا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، جو وہ بولتا ہے وہی قانون ہوتا ہے، اور حقیقت میں تو بولتے ہیں کہ یہاں پر فوجی کا قانون چلتا ہے، چاہے وہ سامنے ہو یا پیچھے ہو، پس پردہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہوتی ہے۔ پاکستان کے بارے میں تو یہی جو ہے وہ کہ انہی کی
وہی اپنی منمانی کرتے ہیں. سمجھے نا؟ تو ایسے نظام اسلامی نہیں ہوتے. یا جیسے سعودی عرب ہے، وہاں پر آل سعود نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے. جو آل سعود بولتے ہیں وہ قانون ہے. جارڈن ہے اور دوسرے جو موراکو ہے، ایسے بہت سارے علاقے ہیں. یا مصر ہے، وہاں پر سیسی فوج نے حکومت کی ہوئی ہے. تو جتنے بھی علاقے ہیں کہیں پر بھی اسلامی نظام نہیں. اسلامی نظام اسے کہتے ہیں جہاں پر قرآن و حدیث ہو. یہ تمام لوگوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کو مانا ہوا ہے. یہ سب کے سب اقوام متحدہ کا حصہ ہے. اور اقوام متحدہ جو ہے وہ کفر کا قانون ہے. اس کو کافروں نے بنایا ہے. امریکہ نے بنایا، روس نے بنایا، برطانیہ نے بنایا. یہ ان کا قانون ہے. ان تمام لوگوں نے اس پر دستخط کیے ہوئے اور سر تسلیم خم کیا ہوا اس کے آگے. تبھی تو دیکھتے ہیں کہ بھائی سلامی دینے کے لیے وہ پہنچ جاتے ہیں وقتاً فوقتاً. ہاں، سلامی دینے کے لیے امریکہ پہنچ جاتے ہیں، وقتاً فوقتاً پہنچتے رہتے ہیں. اور جب نہیں ہوتے تب بھی ان کو سلامی دیتے رہتے ہیں. تم ہمارے مائی باپ ہو، ہمارے آقا ہو، مولا ہو. سمجھے نا؟ اور ڈالر جو ہے ان کا ایمان ہے. ڈالر ان کا ایمان ہے. سمجھے نا؟ ڈالر کو جمع کرنا، اس کو وصول کرنا. تو یہ اور جو مرابط ہوتا ہے وہ تو اسلامی سرحدوں کا پہرا دے رہا ہوتا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہوتا ہے. وہ تو ان کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، ان کے نظامات کو ختم کر رہا ہوتا ہے، ان کے قانون کو ختم کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے نظام کو قائم کر رہا ہوتا ہے. ہر قسم کے کفر، ہر قسم کے شرک، ہر قسم کی بدعات، ہر قسم کے خرافات، ہر قسم کی حرام کاریاں، ان کو ختم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کو نافذ کر رہا ہوتا اور اس کا دفاع کر رہا ہوتا. اس کو بولتے ہیں مرابط. کھڑا ہوا ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. ہاں، یہاں پر تو پتہ نہیں کیا نظام ہے کہ وہاں کا جو مولوی ہے ہندوستان کا، وہ ہندوستان کے حق میں فتویٰ دیتا ہے. سمجھے نا؟ وہ بولتا ہے ہم ہندوستان کے ساتھ کھڑے. اور یہاں کا جو مولوی ہے وہ پاکستان کے حق میں فتویٰ دیتا ہے. تو یہ دونوں صحیح کیسے ہو گئے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ حقیقت بات کر رہا ہوں، وہ جھوٹی بات نہیں ہے. سب موجود ہے. آج کل تو میڈیا ایک کی خبر دوسرے تک ایک سیکنڈ میں پہنچتی ہے. وہاں کے جو مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس کے دارالعلوم دیوبند، وہ ہندوستان کے حق میں فتویٰ دیتے ہیں. ہم ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ ہیں. اور جب پاکستان کے مقابلے میں ان کا کوئی بندہ مارا جاتا ہے تو اس کو شہید بولتے ہیں. ایسی بات نہیں، واقعی میں کہہ رہا ہوں. 1965 کی جنگ میں یہ حسین احمد مدنی کا جو پوتا ہے، کیا نام، محمود مدنی. محمود مدنی یہ جمعیت علماء ہند کا سیکریٹری ہے. دارالعلوم دیوبند سے اس کا تعلق ہے اور جمعیت علماء ہند کا سیکریٹری ہے. خود اس نے کہا کہ 1965 کی جنگ میں ایک نام نہاد مسلمان جو کہ پاکستان سے لڑتے ہوئے مارا گیا تھا، بولا وہ شہید ہے، وہ شہید ہے بولا. تو وہاں اس کو وہ شہید بولتے ہیں یا اس کو یہ شہید بولتے ہیں. اسلام کے لیے نہ اس کی جنگ ہے نہ اس کی جنگ ہے. سمجھے نا؟ وہ تو ہے ہی سسٹم سیکولر. انڈیا کے تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ یہ سیکولر ہے، لا دینی ریاست ہے. بطور ریاست اس کا کوئی مذہب نہیں ہے انڈیا کا. مگر حقیقت میں وہاں پر ہندوؤں کا غلبہ ہے. جیسے دیکھتے ہو ابھی بی جے پی نے، یہ واجپئی قسم کے لوگ کیا کیا گول کھلاتے ہیں. باقی اس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لا دین ریاست ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے.
عوام جو بھی ہو، ریاست کے اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے لیے لڑنے والے کو شہید کا فتویٰ دینا یہ تو کفر والی بات ہے۔ اور جو یہاں پر کرتے ہیں وہ تو یہ شہید ہے، سمجھے نا؟ اب دین اسلام کے لیے نہ اس کی جنگ ہے نہ اس کی جنگ، اسلام کو تو کیونکہ اگر کوئی اسلام کے لیے بھی لڑتا ہے وہ اس کو بھی ختم کرتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کوئی اسلام کے لیے لڑتا ہے اس کو بھی ختم کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری اقتدار کے خلاف لڑ رہا ہے، ہماری رٹ کو چیلنج کر رہا ہے، اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو نہ وہ شہید ہے نہ یہ شہید، نہ وہ، یہ ساری کفر کے نظامات ہیں، اور کفر کے لیے لڑنا خود کفر ہوگا، سمجھے؟ جب امریکہ نے حملہ کیا، صحیح ہے، امریکہ کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ وہ کفر ہے اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ جب اس نے حملہ کیا تو کس نے اس کا ساتھ دیا؟ سب نے ساتھ دیا نا، سب نے اس کا ساتھ دیا، پاکستان نے بھی ساتھ دیا، سب نے اس کا ساتھ دیا۔ تو اسلام کا نہیں، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں، سمجھے نا؟ کفر اور اسلام کی جنگ میں جو کفر کا ساتھ دیتا ہے وہ خود کافر ہوتا ہے، کیونکہ اگر تم اسلام کے خلاف اپنی جان دینے کو اور دوسروں کی جان لینے کو تیار ہو تو پھر اس سے بڑا کفر کی حمایت کیا ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اسلام سے دشمنی کیا ہوگا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو۔ تو جو واقعی میں اسلامی سرحدوں کا پہرا دے رہا ہے، اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، یہ اس کا ثواب بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس حالت میں جب وہ مر جاتا ہے، اسلامی سرحدوں، قرآن و حدیث والی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے، اس کے سامنے دشمن سے ڈٹے ہوئے، دشمن سے برسر پیکار ہوتے ہوئے اس حالت میں وہ مر جاتا ہے، چاہے وہ دشمن کی گولی سے مرے یا اپنے آپ طبعی موت مر جائے، تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ ایسا سجدہ کرنے والا جو قیامت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، اور ایسا نماز میں کھڑا ہونے والا کہ قیامت تک بیٹھتا نہیں، اور ایسا روزہ رکھنے والا کہ قیامت تک افطار نہیں کرتا، اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے، اور اس کو جنت سے روزی دی جاتی ہے، اور پل صراط پر وہ ہوا کی طرح نکل جائے گا، نہ اس کو کوئی ثواب، نہ اس کو کوئی حساب ہوگا، نہ اس کو کوئی عذاب ہوگا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے اس بندے کے لیے، اور ہم اس عمل سے کتنا دور ہیں، ہمارا اس عمل میں کوئی حصہ ہے؟ نہ اس بارے میں سوچتے ہیں نہ کچھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی کہ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ کام جو ہے یہ کرنا ہے، اس کو زندگی بھر کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مکہ مدینہ ہر چیز کو چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد میں لگ گئے۔ اور پاکستان کو بنے کتنے سال ہو؟ 70 سال ہو گئے۔ 70 سال میں انہوں نے اندلوسیا سے لے کر ہندوستان تک اسلام کے پرچم گاڑ دیے، اور یہاں پر 70 سال میں جمعیت نے ایک کراچی کے کیا ایک اتحاد ٹاؤن بھی اسلام کو قائم نہیں کیا، نہ جمعیت نے نہ کسی اور جمعیت نے، جتنی بھی جمعیتیں ہیں پتہ نہیں کتنی ساری ہیں، ہاں سب نام کے دعوے دار ہیں، نام کے دعویٰ ہم اسلام کے لیے کام کریں، اور مقصد جو ہے وہ اقتدار ہے، اقتدار میں آتے ہیں پھر وہی عیش کرتے ہیں۔ ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے تھے اور پیٹ میں پتھر بندھا ہوتا تھا، غزوہ خندق میں گندک کھود رہے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، بھوکے، اور یہ لوگ کھربوں پتی ہو جاتے ہیں، تو یہ کیسا، یہ اسلام کا کام کیسا کام؟ سمجھ سے باہر ہے۔ جو اسلام کا کام کرتا ہے وہ تو بیچارہ تکلیفوں میں ہوتا ہے، وہ تو قربانیوں میں ہوتا ہے، قربانیوں سے اس کو گزارا جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے لیے دنیا بھی کھولتا ہے۔ چپل نیچے اتارو، چپل نیچے اتارو،
تو تب جو ہے صحابہ کرام جب تکالیف سے گزرے اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو فتوحات کا دروازہ، اور یہ لوگ جو ہیں تکلیف تو ان کو پاس سے نہیں گزری ہے، سمجھے نا، عیش و عشرت اور بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک، سمجھے نا۔ میرے بھائیوں ان باتوں کو سمجھو اور جو اصلی جہاد ہے اس کو دیتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں، یہ ہم پر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے۔ اس کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا